نیلے سیارے سے آنے والے سارے حاجیوں کو یہ الفاظ جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ حج کے ایام میں کچھ ایسے الفاظ عربی کے آئیں گے، اگر آپ اسے یاد کر لیں اور آپ کے ذہن میں بیٹھا لیں تو آپ کو حج کے دوران بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو میں نے اپنی ڈائری میں 13 الفاظ لکھے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی ان الفاظ کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں، اپنے ذہن میں بیٹھا لیں۔ تو پہلا جو الفاظ آتا ہے وہ ہے تلبیہ۔ تو تلبیہ ایک ترانہ ہے جو ہر حاجی پڑھتا ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہے اور ملک بھی تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر حاجی یہ الفاظ، چاہے وہ چائنا کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے جرمنی کا ہو، آپ جب کعبہ میں طواف کریں گے تو ان کے منہ سے جب یہ الفاظ، یہ ترانہ سنیں گے تو یقین جانیے کہ آپ کو کیسا لگے گا، یہ آپ خود محسوس کریں گے۔ تو پہلا جو الفاظ آیا وہ ہے تلبیہ، اور دوسرا جو ہے بیت اللہ شریف، یعنی کعبہ جس کا آپ طواف کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، خوب غور سے کعبہ کو دیکھیے، تو پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، ساتویں، تو ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جسے فرشتوں کا کعبہ بھی کہتے ہیں، اور جتنے بھی فرشتے ہیں وہ بیت المعمور کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں۔ اسی کے ٹھیک نیچے جو میرا کعبہ ہے، جسے بیت اللہ شریف کہتے ہیں، یہاں آپ کو طواف کرنا ہے۔ یقین جانیے آپ خود محسوس کریں گے۔ اور تیسرا جو الفاظ ہے وہ ہے استلام۔ استلام کا مطلب ہوتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا۔ تو بہت سارے حاجی جو بوسہ لیتے ہیں ایک ہاتھ سے لیتے ہیں۔ ناؤ آئی ریکویسٹ کہ آپ بوسہ جب بھی لیں گے تو ایسے کر کے لیں گے، دونوں ہاتھ سے۔ اور چوتھا جو الفاظ ہے وہ ہے استباء۔ استباء کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف مرد حضرات اپنا دائنا کاندھا کو کھول لیں گے، یعنی آپ احرام وہاں سے ہٹا لیں گے۔ پھر پانچواں جو ہے رمل۔ تو رمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رمل کا مطلب ہوتا ہے 7 چکر خانہ کعبہ کا لگانا۔ 3 چکر آپ اکڑ کے چلیں گے ود اے گرینڈ اسٹائل سے۔ اور چھٹا جو الفاظ ہے وہ ہے سعی۔ سعی کا مطلب ہوتا ہے صفا سے مروہ 7 چکر لگانا اور گرین لائٹ پر تیزی سے چلنا۔ پھر 7واں جو الفاظ ہے وہ ہے حلق۔ حلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے بال کو مڑوانا، بال کو مڑوانا۔ اور 8واں جو الفاظ ہے وہ ہے وقوف۔ وقوف کا مطلب ہوتا ہے اسٹے، ٹھہرنا۔ اور مینا ایک لفظ آتا ہے، بڑا فیمس ورڈ ہے۔ مینا از اے پلیس، ایک جگہ ہے جہاں سے آپ کو حج کے سارے ارکان یہیں سے شروع ہوگا۔ یہاں بہت سارے خیمے ہوں گے۔ جب آپ نکلیں گے تو اپنے خیمے کا نمبر اور لوکیشن اور اسٹریٹ نمبر ضرور نوٹ کر لیں گے، تاکہ لوٹ کر کے اسی مینا کے پاس آپ کو اپنے خیمے میں آنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر آپ کا ہے حدود عرفات۔ حدود عرفات، یہاں پر عرفات کی حد کے اندر آپ عبادت کریں گے، باہر آسمان کے نیچے عبادت کریں گے، اللہ سے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے معافی مانگیں گے، اور جو آپ کی ضرورت ہو وہ آپ مانگیں گے۔ اور مغرب کے بعد یہاں سے آپ کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا۔ پھر 11واں جو الفاظ ہے وہ ہے وقوف مزدلفہ۔ مزدلفہ میں
वकूफ करना, रात में आपको ठहरना है यहाँ पर, और यहीं से आप एक शीशी में 60 से 70 कंकड़ी शीशी में रख लेंगे, और फिर रमी के लिए सुबह आपको यहीं से निकलना है। तो रमी का मतलब होता है जमरात पर जा करके शैतान को मारना, कंकड़ी मारना। फिर है तवाफ़े ज़ियारत। तवाफ़े ज़ियारत आपके लिए एक कंपल्सरी है, समझिए। यानी आपको हज का तवाफ करना है और सही करना है। ये 13 अल्फाज अरबी के हैं, इसे आप याद कर लें। और अगर कोई अल्फाज मुझसे छूट गया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद है कि अगर कुछ गलती हो गई होगी तो आप माफ़ कर देंगे हमको।